فیض احمد فیض صاحب کے یوم پیدائش کی مناسبت سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس پروگرام میں ڈاکٹر جعفر احمد، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عہد حاضر کا ایک بہت بڑا نام، دانشور، ماہر تعلیم، 20 سے زائد کتابوں کے مصنف، اور یقیناً ان کی جو علمیت ہے، ان کی جو قابلیت ہے، یہ ہم سب کے لیے بڑے ایک اطمینان کی بات ہے کہ ہم آج ان کو سنیں گے، اور موضوع ایسا ہے جس پر ہم سب بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب بات نہیں کر سکتے ہیں۔ فیض صاحب جس سنسرشپ کے بارے میں بات کرتے رہے، جس آزادی اظہار کے لیے آواز اٹھاتے رہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی سطح پر موجود ہے، کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے۔ ایسے موضوع پر ڈاکٹر جعفر احمد جیسے بیدار ذہن کی گفتگو ہم سب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم سب سے پہلے ڈاکٹر جعفر احمد سے بسد احترام درخواست کریں گے کہ وہ مسند خاص پر تشریف لائیں۔ تالیاں ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ اور فیض احمد فیض صاحب کے کلام سے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض صاحب نے ایک ایسی شاعری کی بنیاد رکھی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاعری بار بار یہ اعلان کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک زیرک اور باشعور انسان ہے، ایک ایسا تخلیق کار جس کی نگاہ بیک وقت ملکی اور بین الاقوامی مسائل پر ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ ان مسائل کو دیکھتے ہیں بلکہ سمجھتے ہیں اور پھر سوچ سمجھ کے اس کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن فلسطین سے انہیں خاص انسیت تھی، اور ان کی یہ انسیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کی شاعری آپ دیکھ لیجئے تو ان کا پورا شعری مجموعہ میرے دل میرے مسافر، وہ بیروت اور فلسطین کے حوالے سے اس میں ان کا کلام شامل ہے۔ اسی طرح ان کی جو کلیات تھی نسخہ ہائے وفا، اس میں جو آخر کا حصہ ہے غبار ایام، وہ انہوں نے موسوم کیا ہے بیروت سے، فلسطین سے، اور اس میں بھی بڑی خوبصورت نظمیں شامل ہیں فیض صاحب کی اس حوالے سے۔ فیض احمد فیض صاحب کے اس کلام کے علاوہ جب بھی انہیں کہیں گفتگو کا موقع ملا ہے، انہوں نے اس حوالے سے بہت اہم گفتگو کی ہے۔ خصوصاً ایک بات جو ان کی بڑی ہمیں پسند آئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اور لوگوں نے بھی، اور ممالک نے، قوموں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی ہے، جس میں الجزائر بھی شامل ہے، ویتنام بھی شامل ہے، لیکن فلسطین کو وہ اس لیے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو اپنا گھر تھا اور وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے، لیکن فلسطین کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور مسلسل ایک جنگ ہے جس میں وہ ہار ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک آخری فلسطینی زندہ ہے، فلسطین موجود ہے۔ پھر ایک اور اس میں بڑی اہم بات جو ہمیں بہت متاثر کرتی ہے، وہ فیض صاحب کی رجائیت ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اور ایک گفتگو جس میں جیلانی کامران صاحب بھی موجود ہیں اور اشفاق احمد صاحب بھی موجود ہیں، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا کا نقشہ تو اب طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے، ان کا دبدبہ ہے، تو جیسا وہ چاہیں گے ویسا نقشہ ترتیب دیں گے۔ لیکن فیض صاحب اس سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ویتنام کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اس لیے ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ کئی قبیلے ایسے ہیں جن کا نام و نشان تک مٹ گیا، تو فیض صاحب کہتے ہیں کہ ہاں، کئی قومیں آزادی کی جنگ لڑتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا نام زندہ رہتا ہے، اور وہ نام دوسروں کے لیے سہارا اور امید بنتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے فیض صاحب کی، جو ہمیں ان کی شاعری میں بھی ملتی ہے، ان کی گفتگو میں، ان کے نظریاتی وابستگی میں۔ اور فیض صاحب فلسطین سے تو آخری وقت میں، آخری عمر میں عملی
وابستگی بھی انہوں نے اختیار کی، کیونکہ وہ فلسطین میں کچھ عرصہ مقیم بھی رہے. وہاں انہوں نے فلسطینیوں کو، ان کے مسائل کو، ان کے حالات کو صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کیا اور پھر اس پر قلم اٹھایا. تو اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کو یہاں مدعو کریں اور ان کا ہم خطبہ سنیں، ہم شکیل خان صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ تشریف لائیں. آپ سب واقف ہیں، بہت معروف نظامت کار ہیں، ادیب ہیں، کئی ان کے مضامین وغیرہ بھی ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں، اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی سے وابستہ ہیں اور یہاں پہ ڈائریکٹر ہیں. شکیل خان صاحب تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ویسے تو شاید ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے پہ بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن چلیے. ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا فیض صاحب کا اور میرے دل میرے مسافر کا. میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم دے گلی گلی صدائیں. کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ بر کا. ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا. سر کوئے ناشنایا ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا. ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. فلسطین کے حوالے سے پروگرام ہے تو فیض صاحب نے ڈاکٹر صاحبہ کے حکم کے مطابق فلسطینی بچوں کے لیے فیض صاحب نے کہا مت رو بچے، رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے. مت رو بچے، کچھ ہی پہلے تیرے ابا نے اپنے غم سے رخصت لی ہے. مت رو بچے، تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی کے پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے. مت رو بچے، تیری باجی کا ڈولا پرائے دیس گیا ہے. مت رو بچے، تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرما دفنا کے گئے ہیں. مت رو بچے، امی ابا باجی بھائی چاند اور سورج، تو اگر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھے رلائیں گے. تو مسکائے گا تو شاید سارے ایک دن بھیس بدل کر تجھ سے کھیلنے لوٹ آئیں گے. فلسطین شہداء کے نام. میں جہاں پر بھی گیا عرض وطن، تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے. تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیرے نارنج شگوفوں کی مہک ساتھ گئی. سارے اندیکھے رفیقوں کا جلوس ساتھ رہا، کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میرا ہاتھ رہا. دور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام نشان راہوں میں، سزا بغیر عدالت سے میں نہیں آیا کہ بعض جرم صداقت سے میں نہیں آیا. فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا. اور گزر گئے یوں ہی 2-4 دن اور اس کے بعد یہی ہوا کہ ندامت سے میں نہیں آیا. سہر بھائی.
کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میرا ہاتھ رہا، دور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام نشاں راہوں میں، جس زمیں پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں ارض فلسطین کا علم۔ تیرے اعداء نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد۔ شکریہ۔ فیض احمد فیض صاحب کا کلام آپ نے شکیل خان صاحب سے سنا، اور اب ہم اس لیکچر کی طرف آتے ہیں جس کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ فیض احمد فیض صاحب کے بارے میں سحر انصاری صاحب نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، ان کی پوری ایک کتاب فیض کے آس پاس موجود ہے، اور اس میں فیض اور فلسطین پر انہوں نے ایک پورا مضمون لکھا، اور اس میں ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ فیض صاحب کے ہاں بھی کمٹمنٹ کی بڑی اہمیت ہے، اور فلسطینیوں میں بھی سب سے بڑی خصوصیت کمٹمنٹ کی ہی ہے، جسے فیض صاحب نے التزام کی اصطلاح دی ہے۔ تو اب فیض صاحب کا فلسطین سے کیا رشتہ ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال جوں کی توں ہے یا مزید خراب ہوئی ہے، اور آج اس کلام کی، فیض صاحب کے نظریے کی، فیض صاحب کی اس وابستگی کی کیا اہمیت ہے، اور مختلف زاویے جس پر ڈاکٹر جعفر احمد صاحب گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر جعفر احمد ایک نہایت معروف اور نہایت اہم دانشور، ماہر تعلیم ہیں، مختلف اہم تعلیمی اداروں میں بہت اعلیٰ منصب پر فائز رہے ہیں، اور نہایت عمدہ کارکردگی ان کی رہی ہے۔ ان کے زیر نگرانی ہر ادارے میں بہت تعمیری کام ہوتا رہا ہے، بہت مثبت کام ہوتا رہا ہے۔ ڈاکٹر جعفر احمد کے مستقل موضوعات میں سیاست، ادب اور ملک کی سماجی و سیاسی مسائل شامل ہیں۔ 20 سے زائد کتابیں ڈاکٹر صاحب کی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ان کے مضامین، تحقیقی مضامین جو ہیں وہ مختلف اینتھولوجیز میں شائع ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر کئی ممالک میں مختلف کانفرنسز میں شریک ہوتے ہیں، اور اپنے اہم خیالات سے، قیمتی خیالات سے ہم سب کو نوازتے رہے ہیں۔ تو ہم بصد احترام ملتمس ہیں ڈاکٹر جعفر احمد سے کہ تشریف لائیں اور خصوصی خطاب فرمائیں۔ بہت شکریہ پروفیسر سحر انصاری صاحب، خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آرٹس کونسل کی اس کمیٹی کا، جنہوں نے آج کے اس اہم موقع پر مجھ جیسے طالب علم کو کچھ اظہار خیال کا موقع دیا۔ یہ ایک مضمون ہے جو ظاہر ہے ایسے مضامین بہت عجلت میں لکھے جاتے ہیں، اور آج ہی یہاں آنے سے پہلے مکمل کیا، اور شکیل صاحب نے مجھے ایک کونا فراہم کیا، وہاں بیٹھ کے میں نے اس کو پروف ریڈنگ اس کی ہے۔ فیض احمد فیض ہماری ترقی پسند ادبی روایت میں اپنی نظریاتی استقامت، مشرق و مغرب کے تہذیبی سرمایے سے اخذ و مضامین نو کو روایتی اصطلاحوں اور لفظیات کے اندر پیش کرنے کی اپنی اہلیت، اپنے اسلوب اور لہجے، ڈکشن اور کرافٹ کے حوالے سے اپنی ایک ایسی منفرد پہچان رکھتے ہیں جس نے ان کو دنیا ادب میں ایک دوام سے سرفراز کر دیا ہے۔ 1930 کے عشرے میں فیض صاحب نے اپنی تخلیقی زندگی کے آغاز ہی پر غم ذات اور غم زمانہ کے تعلق سے اس بنیادی اور حیات افروز تصور کا ادراک حاصل کر لیا تھا کہ ایک باشعور انسان اور سچے فنکار کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ذات کی پنہائیوں سے اوپر اٹھ کر دوسرے انسانوں سے ہم رشتہ ہو، تبھی اندرون ذات کی المیوں سے بھی عہدہ برا ہونے کی سبیل پیدا ہوتی ہے، اور زمانے میں بھی انسان کے لیے اپنے بامانی وجود کا احساس جنم لیتا ہے۔ محبوب کو پا لینا درخشانی حیات کا سامان تو باہم کرتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت اور بہت بڑی حقیقت ہے کہ زمانے میں محبت کے سوا اور بھی بہت کچھ ہے
جس سے صرف نظر کرنا خود اپنے سماجی وجود کی نفی کے مترادف ہے۔ انسان اپنے سماجی وجود کا اقرار کرتا ہے تو اپنی ذات کے بھی بہت سے راز و رموز سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے، خود کو وجودی بحران سے نکال لاتا ہے تو زمانے کے لیے بھی کارآمد بن جاتا ہے۔ فیض صاحب کے بزرگ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے کہا تھا، ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی، ہر درد محبت سے الجھا ہے غم ہستی، کیا کیا ہمیں یاد آیا جب یاد تیری آئی۔ فیض صاحب نے بھی شروع ہی میں سمجھ لیا تھا کہ وصل کی راحت کے سوا اور بھی راحتیں ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی غم زمانہ کو حرز جاں بنائے رکھا۔ ان کی شاعری اپنے عہد کی کلفتوں اور زمانے کی بے بذاتیوں کا ایسا بھرپور اور پر اثر نظری و فکری، حسی اور تخلیقی اظہار ہے کہ آج پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کشمکش حیات کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو یا ان کے عہد کی شاید ہی کوئی ایسی آویزش ہو جو ان کے تخلیقی ذہن کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی ہو۔ اپنے ملک میں آمریتوں کی آمد و رفت ہو، جبر کے نت نئے ہتھ کنڈے ہوں، ہر بار نئی بیڑیوں کی ایجاد ہو، ظلم کی تپتی دوپہروں میں اہل وفا کا بازاروں میں پا بجولاں چلنا ہو، معاشرے کی پسی ہوئی مخلوق ہو، کلرکوں کی افسردہ جانیں ہوں، کارخانوں کے بھوکے جیالے ہوں، دہقان ہوں، دکھی مائیں ہوں، وہ حسینائیں ہوں جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں کی بیلوں پہ بیکار کھل کھل کے مرجھا گئے ہیں، وہ ان سب کو اپنی شاعری کا موضوع بناتے ہیں۔ دیار غیر سے باہر بھی جبر اور اختیار کی آویزش کے سینکڑوں محاذ کھلے تھے، ہند چینی ہو یا شرق اوسط، ایران ہو یا افریقہ، استعمار اور نوآبادیوں کی لڑائیاں ہوں یا سامراجی ریشہ دوانیوں اور مجبور ملکوں کے آزادی خواہی کے جذبے کا تصادم ہو، فیض صاحب کی شاعری میں سب کچھ کبھی دھیمے سروں میں اور کبھی ٹھیک ٹھاک انقلاب آفریں تموج اور گھن گرج کے ساتھ جگہ پاتے رہے۔ انہوں نے ایرانی طلباء کے حوالے سے نظم لکھی تو ایسا لگا کہ وہ ایران میں بیٹھ کر ان طلباء کی آواز میں آواز ملا کر نغمہ سرا ہیں۔ افریقہ پر ان کی نظم آ جاؤ افریقہ ایک غیر معمولی رجز ہے جس سے حوصلوں کو مہمیز ملتی اور آزادی کی طلب بیدار ہوتی ہے۔ اس نظم پر میجر اسحاق کا تبصرہ تھا کہ جب فیض صاحب یہ نظم لکھ رہے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ افریقی بن گئے ہوں۔ ان کی نظم بول ایک اور طرح کا رجز ہے۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، دیکھ کے آہن گر کی دکان میں تند ہیں شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دھانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ اس نظم کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب نے بہت خوب کہا کہ اس میں ان کے جری لہجے کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ مدھم مگر مضبوط سروں کی اٹھان کے بعد وہ اپنی رجز کی لے تیز کر دیتے ہیں، ہر چوتھی لائن کے بعد ٹیمپو بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ رجز خاں کے نفس گرم کی آنچ محسوس ہونے لگتی ہے، اور آخری بند میں ان کے لحن میں عہد عتیق کی بشارتوں کا جاہ و جلال گونج اٹھتا ہے۔ فیض صاحب کو یاد کرنے کا کوئی بھی موقع ہو، وقت کی تنابیں پیچھے کی طرف کھینچیں اور حال اور ماضی کی ہم رشتگی میں ان کی شاعری کے کسی موضوع پر گفتگو کر لیجئے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ 30-40 سال پہلے کی شاعری ہو یا 60-70 سال پہلے کی، ہمیں وہ آج کی زندہ شاعری نظر آتی ہے۔ آج فیض صاحب کا یوم پیدائش ہے اور آج کی تقریب کی مناسبت سے جب ڈاکٹر عنبرین حسیب عنبر صاحبہ نے کسی موضوع کے انتخاب کی بات چھیڑی
تو لامحالہ پہلا ہی موضوع جو ذہن میں آیا وہ فلسطین کا تھا، کیونکہ ادھر پچھلے 5-5.5 ماہ سے فلسطین کا محاذ ایک مرتبہ پھر گرم ہے۔ اس بار جو محاذ کھلا ہے وہ غزہ کا چھوٹا سا علاقہ ہے، جہاں آباد چند ہزار فلسطینی اسرائیلی بموں سے شہید ہو رہے ہیں، عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، اسکول اور ہسپتال پیوند خاک ہو چکے ہیں۔ جان بچا کر ادھر ادھر بھاگنے والوں کو آس پاس کے عرب ملکوں کی سرحدیں بند مل رہی ہیں۔ مائیں بچوں کی لاشیں گودوں میں لیے چیخ و پکار کر رہی ہیں۔ بزرگ و جوان ٹوٹی ٹانگوں ٹوٹے ہاتھوں کے ساتھ عالمی ضمیر کو پکار رہے ہیں۔ مغربی دنیا کی حکومتیں ہمیشہ کی طرح اسرائیل ہی کی کمر ٹھونکتی نظر آتی ہیں۔ عالم اسلام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی عالم ہے، دور و نزدیک کہیں نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی حکومت ہمیشہ کی طرح حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس بے حسی اور بے ضمیری کے عالم میں مغربی میڈیا کا ایک حصہ، وہ سول سوسائٹی جس کو صبح و شام ہمارے ملکوں، ہم جیسے ملکوں میں بنیاد پرستوں کی طرف سے طعنے سننے کو ملتے ہیں، حقوق انسانی کی تنظیمیں یا پھر جنوبی افریقہ کی حکومت احتجاج پر مائل نظر آئی ہے۔ ادیبوں، شاعروں اور روشن خیال دانشوروں نے بھی انفرادی طور پر یا اپنی چھوٹی بڑی تنظیموں کے پلیٹ فارموں پر فلسطینیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیض صاحب بھی یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمیں موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ان کے ہم آواز ہو کر اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ فلسطین کئی عشروں سے استعماری اور سامراجی سازشوں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں اعلان بلفور کے ساتھ ہی فلسطین میں دنیا بھر سے یہودیوں کو لا لا کر بسانے کا جو عمل شروع ہوا، اس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اسرائیل کی ریاست عین عالم عرب کے قلب میں قائم کر دی گئی، تب سے آج تک شرق اوسط کا کوئی سال، کوئی مہینہ نہیں گزرتا جب عربوں پر عموماً اور فلسطینیوں پر خصوصاً اسرائیلی عتاب نازل نہ ہوتا ہو۔ عربوں اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ عرب عموماً جنگیں ہارتے رہے ہیں۔ اسرائیل کی ہوس ملک گیری میں اضافہ ہوتا رہا ہے۔ کئی عرب ملک اسرائیل کے ہاتھوں اپنے علاقوں کے قبضے کو ختم کروانے کی خاطر اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر چکے ہیں۔ کم و بیش سبھی عرب ممالک فلسطینیوں کی حمایت سے دستکش ہو چکے ہیں۔ فلسطینی در بدری کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ادبار کی مدت دراز ہوتی جاتی ہے۔ فیض صاحب کا عربوں سے تعلق کئی حوالوں سے تھا۔ زمانۂ طالب علمی میں انہوں نے عربی زبان کو اپنے مضمون کے طور پر منتخب کیا تھا، جس سے ان کی شاعری میں تنوع آیا۔ عرب ادیبوں اور شاعروں سے ان کے روابط بنے۔ ایفرو ایشین رائٹرز کی تنظیم نے ان کو عرب اہل دانش سے قریب کیا اور ان کا ورلڈ ویو کشادہ ہوا۔ عربی زبان کے مطالعے نے ان کو عربی مذہبی اور سیکولر متون سے اکتساب کا موقع فراہم کیا۔ پھر عرب کا حوالہ ان کی سامراج مخالفت کا ایک بڑا زاویہ قرار پایا۔ یہ سب کچھ تو ایک عرصے تک ان کی عرب دوستی کی تخم ریزی کا ذریعہ بن ہی رہا تھا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ نے فیض صاحب کی حصے انسان دوستی اور حریت پسندی کو ایک نئی بلندی عطا کی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے عربوں کے خلاف زبردست کامیابی حاصل کی تھی۔ شام کی گولان کی پہاڑیاں اس کے قبضے میں آ چکی تھیں۔ دریائے اردن کا مغربی علاقہ اس کے تصرف میں آ چکا تھا۔ بیت المقدس پر اسرائیل کی حکمرانی تھی۔ مصر کے پورے صحرائے سینائی پر اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ہو چکا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اسرائیل کی سرپرست امریکہ اور مغربی یورپی حکومتیں عربوں کی شکست و ریخت پر شاد تھیں۔ مسلم دنیا کی مذہبی سیاسی جماعتیں
جو آج کل امریکہ کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر بولتی نظر آتی ہیں، عربوں پر طنز کے تیر چلانے میں پیش تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ عربوں کی شکست ان ملکوں کے اشتراکی تجربات اور عرب قومیت کی ناکامی کی مظہر ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جبکہ خود عالم عرب دم بخود اور مایوس و نامراد نظر آتا تھا، فیض صاحب کی انقلابی نظم سر وادی سینا منظر عام پر آئی۔ یہ نظم کیا ہے؟ خوابیدہ جذبوں کو بیدار کرنے کا ایک شجاعانہ پیغام ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر صحرائے سینائی کے کسی ٹیلے پر کھڑا عربوں کو اور ان کے توسط سے دنیا کے سبھی مجبور و محکوم انسانوں کو پکار رہا ہے۔ نظم کے اندر کیسی کیسی تلمیحات استعمال ہوئی ہیں، عربی متن کس طرح سے ان کے مصرعوں میں اصطلاحیں اور الفاظ فراہم کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ نظم فیض صاحب کی نظریاتی وابستگی اور فنی پختگی کا ایک لازوال شاہکار ہے۔ پھر برق فروزاں ہے سر وادی سینا، پھر رنگ پہ ہے شعلہ رخسار حقیقت، پیغام اجل دعوت دیدار حقیقت، اے دیدہ بینا۔ اب وقت ہے دیدار کا، دم ہے کہ نہیں ہے، اب قاتل جاں چارہ گرے کلفت غم ہے، گلزار ارم پرتو صحرائے عدم ہے، پندار جنوں حوصلہ راہ عدم ہے کہ نہیں ہے، پھر برق فروزاں ہے سر وادی سینا، اے دیدہ بینا۔ پھر دل کو مصفح کرو اس لوح پہ شاید، ماں بین من و تو نیا پیما کوئی اترے، اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے، تائید ستم مصلحت مفتی دین ہے، اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے۔ اس نظم کا دوسرا حصہ ان لوگوں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنا جو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کے مقدس نام کو استعمال کرنے میں ذرا سا بھی عار محسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ اس حصے میں بعض عالمگیر ابدی حقیقتوں ہی کا ذکر ہوا تھا۔ کچھ عربی اصطلاحیں اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوئی تھیں، لیکن اعتراض کرنے والوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ الفاظ لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثلا یہ پیغام کتنا حقیقی اور امید افزا پیغام ہے، سنو کہ اس حرف لم یزل کے ہمیں بندگان بے بس، علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں، سنو کہ ہم بے زبان و بے کس، بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، ہر ایک اولو الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جم سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا کہ جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1967 میں کہی گئی یہ نظم اس وقت کسی کی پریشانی کا سبب نہیں بنی، لیکن 1970 میں جب ٹوبہ ٹیک سنگھ کی کسان کانفرنس میں فیض صاحب نے یہی نظم پڑھی اور یہ لیل و نہار میں چھپی بھی، تو جماعت اسلامی کے اس وقت کے کراچی کے امیر نے اس پر پابندی لگانے اور فیض صاحب کو یہ نظم لکھنے پر سزا کا مطالبہ کیا۔ 1970 کے عشرے کے وسط میں لوٹس نامی وقی جریدے کی ادارت نے فیض صاحب کو عین عالم عرب کے وسط میں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں لا بٹھایا۔ وہ کوئی 3-4 سال بیروت میں رہے۔ یہی وہ 3-4 سال تھے جن میں بیروت اسرائیلی حملوں کی زد میں تھا۔ صبح و شام اسرائیلی گولیوں کی بوچھاڑ فلسطینی پناہ گزینوں کی بستیوں کو نشانہ بناتی تھیں۔ فیض صاحب نے اپنی آنکھوں سے اہل فلسطین کی بربادیوں اور ساتھ ہی ان کے حوصلوں اور شجاعانہ جذبوں کا مشاہدہ کیا۔ بیروت میں فیض صاحب کی موجودگی کو فلسطین کی قیادت نے بھی اپنے لیے ایک اعزاز سمجھا۔ PLO کے رہنما یاسر عرفات فیض صاحب کے دوست بن گئے۔ تب یاسر عرفات کو بھی اندازہ ہوا کہ پاکستان کے عوام اور اہل قلم
فلسطین کے کوس کو اپنا کوس سمجھتے ہیں، اور درد کے رشتے نے دونوں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فیض صاحب نے اپنا شعری مجموعہ میرے دل میرے مسافر، جو بیشتر ان کی جلا وطنی کے زمانے کی شاعری پر مشتمل ہے، مال احترامات یاسر عرفات کے نام معنون کیا۔ بیروت نے فیض صاحب کو اور بھی بہت کچھ سوچنے اور دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ 1979 کی ان کی نظم ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ۔ یہاں فیض صاحب کا عربی متون سے اکتساب کا رجحان بڑے شاندار انداز میں سامنے آتا ہے۔ ذرا قرآن کریم کی سورہ القاریہ کو ذہن میں لائیں اور اس کے آہنگ سے مکتسب شاعر کا خلق خدا کی حکمرانی کے خواب کو شعروں میں ڈھالنے کا جادو دیکھیں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ پھر فیض صاحب نے بیروت کی بربادی کے آخری مناظر دیکھے۔ اس زمانے کی ان کی دو ایک نظمیں انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ تباہی و بربادی کے تناظر میں عزم اور حوصلے کا ایسا اعلان جو شکست کو شکست نہیں رہنے دیتا، فتح کی طرف گامزن ہونے کا پیغام بن جاتا ہے۔ ان کی نظم ایک ترانہ مجاہدین فلسطین کے لیے یہی پیغام ہر اس قوم کو پہنچا رہی ہے جو ظلم و جور کے خلاف نبردآزما ہے۔ یہ نظم کیا ہے؟ ایک للکار ہے، آشفتران دہر کی للکار۔ ہم جیتیں گے، ہم جیتیں گے، حقا ہم ایک دن جیتیں گے، بالآخر ایک دن جیتیں گے۔ کیا خوف ضیل غار آدھا ہے سینہ سپر ہر غازی کا، کیا خوف ضیور جیش قضا صف بستہ ہیں ارواح الشہداء۔ ڈر کا ہے کا ہم جیتیں گے، حقا ہم ایک دن جیتیں گے۔ قد جاء الحق وزہق الباطل، فرمودہ رب اکبر ہے جنت اپنے پاؤں تلے اور سایہ رحمت سر پر ہے، پھر ڈر کیا ہے؟ ہم جیتیں گے، حقا ہم ایک دن جیتیں گے، بالآخر ایک دن جیتیں گے۔ بیروت ہی میں فیض صاحب نے وہ دل دوز مناظر بھی دیکھے جب اسرائیلی گولہ باری نے شہر کو تباہی کا منظر بنا دیا۔ ان کی نظم ایک نغمہ کربلائے بیروت کے لیے میں اس بربادی کی منظر کشی کے اندر بھی رجائیت چھن چھن کر باہر آ رہی ہے۔ سبط حسن صاحب نے بجا طور پر لکھا کہ فیض نے کربلائے بیروت کا مرثیہ نہیں لکھا بلکہ قصیدہ لکھا ہے، جس کا گیت لکھا ہے۔ بیروت نگار بزم جہاں، بیروت بدیل باغ جناں، بچوں کی ہستی آنکھوں کے جو آئینے چکنا چور ہوئے، اب ان کے ستاروں کی لو سے اس شہر کی راتیں روشن ہیں اور رخشاں ہے عرض لبنہ۔ بیروت نگار بزم جہاں، جو چہرے لہو کے غازے کی زینت سے سوا پر نور ہوئے، اب ان کے رنگین پرتوں سے اس شہر کی گلیاں روشن ہیں اور تاباں ہے عرض لبنہ۔ بیروت نگار بزم جہاں، ہر ویراں گھر ہر ایک کھنڈر ہم پایہ قصر دارا ہے، ہر غازی رشک اسکندر، ہر دختر ہم سر لیلا ہے۔ یہ شہر ازل سے قائم ہے، یہ شہر ابد تک قائم ہے۔ بیروت نگار بزم جہاں، بیروت بدیل باغ جناں۔ بیروت میں قیام کے زمانے میں شاید سب سے تکلیف دہ منظر
فیض صاحب کے لیے وہ رہا ہوگا جب انہوں نے فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک مرتبہ پھر بیروت سے نقل مکانی کر کے تیونس جاتے دیکھا ہوگا۔ اشفاق حسین صاحب نے، جو کہ فیض کے اوپر تحقیق کا ایک بہت عمدہ ریکارڈ رکھتے ہیں، اپنی کتاب فیض حبیب عنبر دست میں لکھا ہے کہ بیروت میں اپنے قیام کے زمانے میں فیض صاحب نے 6 نظمیں فلسطینیوں کے حوالے سے لکھیں۔ ہر نظم ایک مختلف کیفیت اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ کہیں کسی بچے کو لوری دی جا رہی ہے تو کہیں مجاہدوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ترانہ لکھا جا رہا ہے، کہیں پردیس میں کام آنے والے فلسطینی شہیدوں کے پرچم کی بات کی جا رہی ہے، تو کہیں اس دن کی کیفیت کا بیان ہے جب فلسطینی حریت پسند یاسر عرفات کے ہمراہ بین الاقوامی نگرانی میں بیروت سے تیونس کی طرف جاتے ہیں۔ اس دن فیض نے عشق اپنے مجرموں کو پابا جولا لے چلا جیسی درد بھری نظم لکھی۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ اس دلدوز نظم کے انجام پر بھی ہم شکست خوردگی کے احساس سے نہیں بلکہ ہمت اور مزاحمت کے جذبے سے خود کو ہمکنار پاتے ہیں۔ اسی نظم کے چند مصروں کو دہرا کر خواتین و حضرات، میں اپنی ادبی تاریخ کے اس عظیم شاعر کے حضور اپنی اس طالب علمانہ تحریر کو ختم کروں گا۔ منظر یہ ہے، فلسطینی ایک مرتبہ پھر ایک اور سرزمین پر پناہ گزین ہونے کے لیے بیروت کی گلیوں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ شاید یہ منظر فیض صاحب نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ دار کی رسیوں کے گلو بند پہنے ہوئے گانے والے ہر ایک روز گاتے رہے، پائلیں بیڑیوں کی بجاتے رہے، ناچنے والے دھومیں مچاتے رہے۔ ہم نہ اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، راستے میں کھڑے ان کو تکتے رہے، رشک کرتے رہے اور چپ چاپ آنسو بہاتے رہے۔ لوٹ کر آ کے دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو کبھی سرخ تھا زرد ہی زرد ہے۔ اپنا پہلو ٹٹولا تو ایسا لگا دل جہاں تھا وہاں درد ہی درد ہے۔ گلو میں کبھی طوق کا واہمہ، کبھی پاؤں میں رقص زنجیر، اور پھر ایک دن عشق انہی کی طرح رسندر گلو پابا جولا ہمیں اسی قافلے میں کشاں لے چلا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر احمد، ایک بہت اہم موضوع پر ایک نہایت بصیرت افروز گفتگو خطاب آپ نے سماعت کیا۔ 13 فروری 1911 کو فیض احمد فیض صاحب پیدا ہوئے اور ان کی پوری زندگی انصاف، آزادی اظہار اور انسانیت کے احترام کی جد و جہد کرتے ہوئے گزری۔ ایسے شاعر کا یوم پیدائش منانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کے افکار کو یاد کیا جائے، ان کے کلام کو دہرایا جائے، ان کی اس ہمت کو سلام کیا جائے کہ انہوں نے صرف ظالم اور مظلوم کی تفریق کا شعور ہی نہیں رکھا بلکہ مظلوم کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت اور حوصلہ بھی ان کے اندر موجود تھا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اس موقع پر یہ اہم پروگرام منعقد کرنے پر یقیناً اس کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے کہ ایک اہم موضوع اور ایک اہم دن کو اس طرح آج یہاں ملایا گیا۔ اور ڈاکٹر جعفر احمد نے جب ہم نے ان سے بات کی کہ اس طرح ایک پروگرام کرنا ہے تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہی کی کہ فلسطین پر بات ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آج جو بھی بات ہو اس میں سب سے پہلا موضوع یہی ہونا چاہیے، اور آج اس موضوع پر گفتگو ہوئی۔ آپ سب بہت اہم شخصیات یہاں جمع ہیں، آپ کے یہاں آنے سے بڑی حوصلہ افزائی ہوئی کیونکہ آج تو بارش کا بھی امکان ہے اور کئی لوگ پچھلی بارش کے مسائل کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن آپ سب یہاں تشریف لائے، جو یقیناً فیض صاحب سے بھی محبت ہے اور ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کی گفتگو سننے کے لیے بھی ہم سب یہاں جمع ہوئے، اور یہ یقیناً ایک بہت اہم اور بہت عمدہ تقریب ہوئی جس میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہم سب نے سماعت کی ہے۔
زہرا نگاہ صاحبہ کو آپ جانتے ہیں کہ بہت معروف شاعرہ ہیں، ان کو اس پروگرام کی صدارت کرنی تھی، لیکن چونکہ یہ فیض صاحب کا مہینہ ہے اور فیض صاحب کے مہینے میں ہم سب کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو فیض کے اور بھی کئی پروگرامز ہو رہے ہیں جس میں وہ کراچی نہیں پہنچ سکیں، وقت پہ تشریف نہیں لا سکیں، لہٰذا یہاں ہم لوگوں کے درمیان وہ نہیں اس وقت موجود۔ ہم آپ سب کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کا حکم ہے کہ سحر انصاری صاحب کو مدعو کیا جائے کہ کچھ کلمات وہ ادا کریں فیض صاحب کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم کیک کاٹیں گے کیونکہ آج فیض صاحب کی سالگرہ ہے، تو فیض صاحب کی سالگرہ کا کیک بھی کٹے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ سب اس موقع پر یہاں موجود رہیں گے۔ پروفیسر سحر انصاری سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، ہمارے عہد کی ایک نہایت بلند قامت اور نامور شخصیت پروفیسر سحر انصاری صاحب۔ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب اور معزز خواتین و حضرات، بہت ہی اہم تقریر اور خطاب ہم نے ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے سنا۔ انہوں نے فیض فلسطین کے حوالے سے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ان کے کلام سے مثالیں پیش کی، جو یقیناً ایک بہت ہی اس میں اس عہد کا شعور اور اس عہد کا جو انقلابی ایک جذبہ تھا وہ فیض صاحب کی ان نظموں میں نظر آتا ہے۔ میں بھی ایک مضمون لکھ چکا ہوں فیض فلسطین کے عنوان سے، جو میری کتاب تنقیدی افق میں شامل ہے، لیکن اس وقت میں فیض صاحب کی شخصیت اور اہم ان کی جو زندگی کے کچھ احوال میرے سامنے تھے اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ فیض صاحب جب مارشل لا لگا ایوب خان کا، تو یہاں جو حالات پیدا ہوئے اس کی وجہ سے وہ لندن چلے گئے تھے، پھر وہاں سے وہ واپس آئے اور بیگم مجید ملک اور مجید ملک صاحب کے یہاں قیام کیا، جو کہ گارڈن ایسٹ میں ان کا ایک بنگلہ تھا ہیپی ہوم کے نام سے، اس میں وہ ٹھہرے تھے۔ میں رئیس امروی صاحب کے ہاں شام کو گیا اور وہ بھی وہیں ایسٹ گارڈن ایسٹ میں رہتے تھے، مانک جی اسٹریٹ پر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی بہت اچھے آئے، ہم لوگ فیض صاحب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت پھر میں تقی صاحب، رئیس صاحب، جان صاحب وہاں گئے اور ان سے ملاقات کی۔ فیض صاحب سفید کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں سگریٹ ان کے، اور وہی ان کا تبسم جو کہ ان کا مخصوص ایک شخصیت کا حصہ تھا، اس سے انہوں نے آنے والوں کا خیر مقدم کیا۔ گفتگو ہوئی ادیبوں کی ذمہ داری پر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی انجمن، کوئی ادارہ ضرور قائم کرنا چاہیے، اس لیے کہ ادیب جو ہیں وہ بکھر گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ دوسرے ایوان بالا تک بھی پہنچی، تو اس کے نتیجے میں اور لوگوں نے رائٹرز گلڈ بنا لیا، لیکن وہ مجلس یا وہ بعد میں ہوئی جو عوامی انجمن کے نام سے وہ بنی، اور اس کو بیمر حسان نے جو ہے وہ جو وائس پرنسپل تھے عبداللہ کالج کے فیض صاحب کے زمانے میں، انہوں نے اس کا منشور لکھا تھا۔ اس کا بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ ہم نے کہا کہ بھائی جورج صاحب اس وقت موجود ہیں، سب سے بڑے شاعر، ان سے پہلے دستخط کراتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فون کیا، ان سے وقت لیا، اتوار کے دن ہم صبح ان کے ہاں پہنچے، وہ تخت پہ براجمان تھے۔ کہا پڑھیے کیا ہے منشور۔ میں نے پڑھا تو بہت خوش ہوئے، کہا یہی ہم چاہتے تھے کہ بھئی اس میں کچھ ہلچل ہو، کوئی انقلابی رخ سامنے آئے، اور بڑی خوشی سے انہوں نے دستخط کر دیا۔ لیکن اس منشور میں ایک بات یہ تھی کہ اردو رابطے کی زبان ہے۔ اس سے تقی صاحب، رئیس صاحب وغیرہ نے جورج صاحب کو بہت ہی اس معاملے میں اکسایا کہ بھئی ہم تو قومی زبان اس کو سمجھتے ہیں اور رابطے کی زبان پہ آپ نے دستخط کر دیے، اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ بیان دے دیجئے
کہ میں نے ٹھیک سے وہ منشور سنا نہیں تھا اور میں نے وہ لکھ دیا، دستخط کر دیے، لیکن میں اس سے اب بری ہوں اپنے. تو یہ اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئے. پھر جب غالب کے سلسلے میں 7 سالہ جشن منایا گیا تو مرزا ظفر الحسن نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا، غالب کے اڑیں گے پرزے. اور اس وقت ایک ادارہ یادگار غالب قائم ہوا جس کے تحت غالب لائبریری قائم ہوئی. وہ بڑا شاندار پروگرام ہوا. اس میں فیض صاحب تھے، غلام مصطفیٰ تبسم، پروفیسر حمید احمد خان اور ڈاکٹر وحید قریشی اور بہت لوگ تھے، تقی صاحب، رئیس صاحب اور بہت ادیب جو تھے وہ یہاں آئے تھے. اور فیض صاحب اور غالب کی غزلیں بھی وہاں گائی گئیں اور بہت سے عمدہ جو ہے مقالات وہاں پڑھے گئے. پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ بھئی یہ اس کی کوئی مستقل حیثیت بھی ہونی چاہیے، تو ادارہ یادگار غالب قائم ہوا. فیض صاحب اس کے صدر بنے، بیگم مجید ملک نائب صدر تھیں، مرزا ظفر الحسن اس کے معتمد تھے اور میں نائب معتمد تھا. تو جب اس طرح فیض صاحب سے زیادہ ملنا اور ملاقاتوں کا موقع ملا، اسی دوران میں مرزا ظفر الحسن نے یہ کہا کہ فیض صاحب آپ نے جو خطوط جیل سے اہل فیض کے نام انگریزی میں لکھے ہیں، اگر اس کا اردو ترجمہ آپ خود ہی کریں تو اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی. یہ فیض صاحب کو یہ بات پسند آئی اور یہ طے ہوا کہ وہ ترجمہ کریں گے اور ہر اتوار کی صبح کو ہم جا کر وہ ترجمہ پڑھیں گے اور لے آئیں گے. چنانچہ ہم ہر اتوار کو جاتے تھے. فیض صاحب بہت ہی اتفاق سے ملتے تھے اور دوپہر کا کھانا بھی ایلس وہاں ہم لوگوں کو کھلاتی تھیں. پھر بعد میں وہ خطوط سلیم میرے دریچے کے نام سے شائع ہوئی. ایک دن میں گیا تو فیض صاحب کی میز پر ایک نظم رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا صاحب یہ کوئی تازہ نظم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. وہ نظم انہوں نے بنگلہ دیش کے واقعات پہ لکھی تھی، حذر کرو میرے تن سے یہ سم کا دریا ہے. پھر ایک اور غزل 1-2 دن کے بعد انہوں نے سنائی. اس کا ایک شعر مجھے یاد ہے، بیٹھا ہے فرد خانہ خرابی لیے ہوئے اس گھر کے سامنے کوئی اس گھر کے سامنے. تو یہ تھا سلسلہ. اس کے بعد جو ہے وہ ان کا یہاں قیام تھا نرسری کے ایک بنگلے میں، تو وہاں برابر ان کے پاس آنا جانا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے لاہور فیض صاحب. اور ایک عجیب یہ ان کی دلچسپی اور بڑا ہم سے جو تعلق خاطر ہے اس کی بات بتاؤں گا کہ وہ ماسکو گئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے پیٹرس لممبا یونیورسٹی میں جا کے دیکھا کہ اردو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن اب اس کے معیار سے مطمئن نہیں تھے، تو ہمیں تمہارا خیال آیا کہ تم اگر یہاں پڑھاؤ تو بہت اچھا ہے. تو متاع لوح و قلم میں وہ خط بھی ان کا شامل ہے جو انہوں نے میرے نام لکھا اور اس میں کہا کہ ایسی باتوں میں ذرا دیر لگتی ہے، آپ تحمل سے کام لیں. اسی طرح انہوں نے یہاں ایک بھرے جلسے میں جو ہے مائک پر یہ بات کہی کہ کراچی میں میری 2 آنکھیں ہیں، ایک سحر انصاری، دوسری محسن بھوپالی. تو یہ ان کے یعنی کہ بڑائی تھی جو انہوں نے کی. پھر یہ کہ بہت ہی ایک حصہ مزاح ان میں تھا. ایک دن کہنے لگے کہ صاحب کلکتے میں ایک محفل ہوئی قوالی کی، تو قوالوں نے ہماری ایک غزل پڑھی اور کہا فیض صاحب آپ کی غزل ہم سناتے ہیں. ہم نے 10 روپے ان کو انعام دیے. انہوں نے کہا فیض صاحب ہم ایک اور غزل آپ کی سناتے ہیں. تو وہ ہم نے سنی اور 10 روپے دے دیے. تو ہمارے کلام کو جاننے والوں نے کہا کہ فیض صاحب یہ تو آپ کا کلام نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ 20 روپے میں 2 غزلیں کیا بری ہیں. تو وہ اس طرح کے اپنا ان کا ایک خاص مزاج تھا. اور پھر یہ تھا کہ جب یہاں انہوں نے اپنے یہ یادگار غالب کے سلسلے میں غالب کا 6 ماہی رسالہ شائع ہونے لگا، تو فیض صاحب نے اپنی کچھ یادیں بھی اس میں لکھنی شروع کی. مرزا ظفر الحسن ان کے پاس اس طرح پہنچ جاتے تھے کہ جیسے کوئی
ایک اسائنمنٹ دیا ہے اور اب اسے وصول کرنا ہے. تو فیض صاحب کہتے تھے کہ یار تم تو میرے ہیڈ ماسٹر بنے ہوئے ہو کہ اس طرح مجھ پہ کام لاتے اور پھر وصول کرنے آ جاتے ہو. ایک جگہ انہوں نے مرزا ظفر الحسن کے لیے لکھا کہ اور لوگ تو چرب زبان ہوتے ہیں، یہ شخص چرب نگار ہے. اس کے کلام میں جو ہے وہ یہ اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے. تو فیض صاحب کی بہت یادیں ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے، بڑی محبت سے یعنی اپنا ان کا جو وہ تھا کالج، وہاں ایک دن میں گیا تو دیکھا کہ جو فقیر وحید الدین کی کتاب ہے محسن و محسن اعظم، تو وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تھی وہ کتاب اردو میں. فیض صاحب اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے تھے جو بعد میں دی بینیفیکٹر کے نام سے شائع ہوا. انہوں نے مجھے کہا کہ ذرا آپ 5-10 منٹ یہ رسالہ دیکھیے، میں اس کو مکمل کر لوں. تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف کتاب تھی اور فیض صاحب اس طرح انگریزی لکھ رہے تھے جیسے کتاب سے نقل کر رہے ہوں. یہ ان کو کمانڈ حاصل تھا انگریزی زبان پر. اسی ایک دفعہ فیض کے کلام کا جو ترجمہ کیا تھا وی جی کیئرنن نے، وہ بھی کالج میں آئے تھے. تو فیض صاحب نے ہم لوگوں کو مدعو کیا. وہاں کیئرنن کی ہم نے سنا زبانی کے فیض صاحب کے کلام کو ترجمہ کرنے میں کون کون سی باتیں انہوں نے پیش نظر رکھی ہیں. تو فیض صاحب آخری مرتبہ یہاں سن 84 میں آئے تو وہ ان کے جو تھے ہمارے کرار نوری صاحب، ان کی کتاب کا تقریب رجمائی کا پروگرام تھا پریس کلب میں. تو میں ان کو لینے کے لیے گیا تو فاکس ویگن ہمارے پاس تھی، وہاں سے ہم فیض صاحب کو بیگم مجید ملک کے گھر سے لے کر آئے. راستے میں میں نے کہا فیض صاحب ماشاءاللہ آپ تو اب بہت سلیم اور اسمارٹ ہو گئے دوبارہ، وہ تو ایک تورم جو آپ کے چہرے اور بدن پہ نظر آتا تھا وہ ختم ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ترک کر دی. میں نے کہا کہ اب اس کی ترک کر دی؟ کہا نہیں کہ سگریٹ ترک کر دی، اس لیے کہ اب کے جو ماسکو ہم گئے تو وہاں ہمارے ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، فیض صاحب، ہر انسان ایک بایو ردم لے کر پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی سانس کا تعین ہوتا ہے. آپ نے 40-50 برس تک سگریٹ کھینچنے میں جو اپنے ردم کو ڈسٹرب کیا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کے سانس کا عارضہ ہو گیا، تو ہم نے فوراً ہی وہ سگریٹ جو ہے وہ ترک کر دی. فیض صاحب نے میرے اس ایک مضمون کو جو میں نے کرار نوری پہ لکھا تھا اس کا اپنے جو ہے وہ مضمون میں ذکر کر کے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ سحر انصاری نے کلیجہ کاغذ پہ رکھ دیا ہے، میں بامتصال امر کچھ لکھنا چاہتا ہوں. تو فیض صاحب نے جو کتاب کہ ان کے لیے میں نے لکھی اور وہ جعفر صاحب کی وجہ سے لکھی گئی، تو اس میں بھی یہ خیالات جو ہے وہ شامل ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج فیض اور فلسطین کے حوالے سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر سحر انصاری صاحب، آپ فیض صاحب کے بہت قریب رہے اور آپ کی کتاب بھی آ چکی ہے فیض کے آس پاس. پروفیسر سحر انصاری صاحب کے اس اظہار خیال کے ساتھ ہی اب ہم کیک کٹنگ کی طرف آئیں گے، اس لیے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی سے بھی فیض احمد فیض صاحب کا بڑا گہرا تعلق رہا، اور یہاں تک کہ جب وہ لینن ایوارڈ کے لیے جا رہے تھے تو اس سے پہلے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے ہی ان کے اعزاز میں تقریب کی تھی اور شاہد احمد دہلوی صاحب نے اس وقت صدارت فرمائی تھی. تو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کو یہ فخر حاصل ہے کہ فیض احمد فیض صاحب کا بھی ادھر ایک تعلق رہا، اور یہی وجہ ہے کہ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ صاحب کا ایک حکم میں ایک دلچسپی ہوتی ہے کہ فروری میں لازمی فیض احمد فیض صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام کیا جائے جس کے بہانے ہم سب فیض صاحب کو یاد کر سکیں، ان کی باتیں، ان کا کلام، ان کے نظریے کو دہرا سکیں. اب ہم چاہیں گے کہ شکیل احمد خان صاحب جنہوں نے بہت خوبصورتی سے کلام سنایا تھا ابتدا میں فیض احمد فیض صاحب کا، وہ یہ کیک لے کر آ جائیں، اور یہاں یہ اتنی محترم شخصیات جمع ہیں، ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ لوگ تشریف لائیں، تو پھر یہ فیض صاحب کے نام پر یہ کیک آج یہاں کاٹا جائے گا. اور اس سے پہلے یہ پھول پیش کیے جائیں گے ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کو، جو آج کے ہمارے مہمان مقرر تھے، جنہوں نے یہاں پر ایک نہایت عمدہ خصوصی خطاب کیا.
ڈاکٹر صاحبہ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کا بھی شکریہ، سہار بھائی آپ کا شکریہ، شاہد حسن صاحبہ تشریف لائی ہیں، ڈاکٹر فاطمہ حسن موجود ہیں، رخسانہ صبا، رضوان بھائی، یہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور فیض صاحب کو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب